आज़ाह फ़क़त आज़ानी, जी हाँ, तो वो दुख वो पहुंचना मेयार किससे हक़ है, वो खुद मेयार हक़ है ना हुज़ूर की मेयार अल्फाज़ के हक तो है। मुताबिक। ये इसका ये मतलब कहाँ से हो गया कि ये मेयार हक का फैसला हो रहा है? यानी जाहिर बात है कि मेरे बेटे को अगर कोई बुरा भला कहेगा तो मुझे दुख पहुंचेगा, लेकिन दुख पहुंचने की बुनियाद पर क्या दीन के फैसले किए जाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले मुझे जो है एक क्लिप मौसूल हुआ कि जिसमें डॉक्टर जावेद गामदी साहब के एक क्लिप है और उन्होंने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और फ़दक के हवाले से एक गुफ्तगू की है और उनके अपने चैनल पे ही ये क्लिप अपलोड है। तो मैं उन्हीं के चैनल से कोशिश करता हूँ आज आपके सामने रख लूँ उनके मतलब, और आप ख़ुद ही फिर फ़ैसला कर लें कि वो यहाँ पे इस क्लिप में क्या कहना चाहते हैं और क्या बयान करना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा कि हज़रत ज़हरा के हवाले से जो उनका मनहज है, जो उनका मेथड है, तकरीबन उसके ख़िलाफ़ गए हैं। यानी डॉक्टर गामदी साहब अक्सर कुरान की बातें करते हैं और कुरान की आयत की बात करते हैं, सबसे पहले कुरान की आयत की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि वो नहीं लगा हमें कि वो कुरान के मनहज पे चल रहे हों, बल्कि अपने मनहज के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। और ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि कोशिश करते हैं, यानी हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि डॉक्टर गामदी साहब जो बनी उमैया के खुलाफा हैं उनको बचाने की भी कोशिश करते हैं, और इसी तरह अहले बैत के मुकाबले में जो अफराद आते हैं रसूलुल्लाह के दौर से लेकर तरबाद के दौर तक, उनको भी बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी तकरीबन कुछ यही नज़र आया है कि उन्होंने भी जनाब अबू बकर को बचाने की एक भरपूर कोशिश की है। अभी चलते हैं, ये क्लिप आप देख लें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो बात होगी इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। हुज़ूर की हदीस है ना, फमन आज़ाह फ़क़त आज़ानी, जी हाँ, तो वो दुख वो पहुंचना मेयार किससे हक़ है, वो खुद मेयार हक़ है ना हुज़ूर की मेयार अल्फाज़ के हक तो मुताबिक। है। ये इसका ये मतलब कहाँ से हो गया कि ये मेयार हक का फैसला हो रहा है? यानी जाहिर बात है कि मेरे बेटे को अगर कोई बुरा भला कहेगा तो मुझे दुख पहुंचेगा, लेकिन दुख पहुंचने की बुनियाद पर क्या दीन के फैसले किए जाएंगे? क्या हुकूक के फैसले किए जाएंगे? ये तो उनका दुख मुतालिबा तो किसी को दीनी भी लिहाज पहुंच से सकता दुरुस्त है। है। खुद हुजूर के फैसलों से बहुत से लोगों को दुख पहुंचा होगा, लेकिन क्या फैसला करने के लिए ये कोई बुनियाद है या इसको बिना इस्तेदलाल बनाया जा सकता है? नहीं तो बीवी फातिमा का दावा ही आपके नज़दीक गलत था। देखिए, मैं तो जो अर्ज करूंगा वो ये कि दोनों के दलाइल देखूंगा मैं, तो दलाइल देखकर मैं फैसला करूंगा। अच्छा, यहाँ तक तकरीबन कुछ बातें हैं। नंबर एक ये कि डॉक्टर गामदी साहब वो कहते हैं कि दुख की बात अलग है, दुख होता है, लेकिन किसी के दुख के बिना पर वो हम फ़ैसले नहीं कर सकते, या इसी तरह जो है वो कहा है कि हम दोनों के दलाइल देखेंगे तो तभी एक फ़ैसला करेंगे। तो डॉक्टर गामदी साहब यकीनन आपने ये दलाइल देखे होंगे, मैं पहले यही से शुरू करता हूँ। आप ये दलाइल देखें कि वहाँ पे हज़रत ज़हरा के दलाइल क्या हैं और मुकाबिल फ़रीक़ जनाब अबू बकर के दलाइल क्या हैं, वो आप देख लें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे मुराद क्या है। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हज़रत ज़हरा ने किस चीज़ से वो इस्तिदलाल किया है। हज़रत ज़हरा ने जो इस्तिदलाल किया है उसमें आयात लेके आई हैं, कुरान की आयात लेके आई हैं। देखें, आपने कुछ वक्त पहले तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, इस हदीस को आपने जो है वो इसका इनकार किया। आपने कहा ये ख़बर वाहिद है, और ख़बर वाहिद का मतलब ये है कि कहा होगा, तो इसके बुनियाद पर हम मुआविया के ख़िलाफ़ कैसे कुछ बोल सकते हैं, उनको कैसे बाग़ी करार दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका वो फार्मूला आप नहीं बयान कर रहे। यहाँ पे आप कह रहे हैं मैं दोनों के दलाइल देखता हूँ। यकीनन आपने देखे हैं, लेकिन चलें अगर आपने नहीं देखे हैं तो डॉक्टर गामदी साहब आप दलाइल देखें, फिर आप बता दें कि इन दलाइल में एक तरफ से कुरान की आयत पेश की जा रही है, आयत पे आयत पेश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ से वो एक हदीस पेश की जा रही है। तो इसमें फिर आप खुद ही फ़ैसला कर लें। और ज़ाहिर है आपका तो मनहज ही तकरीबन यही है, आप हदीसों को ज़्यादा इतनी वो अहमियत नहीं देते, जिस तरह बाकी अहले सुन्नत जो है, या अहले हदीस मुहद्दिसीन हद्दसना अन फ़लाँ फ़लाँ ये बातें जो कर रहे हैं, तो तकरीबन आपकी गुफ्तगू में हमें वो कुछ नज़र नहीं आता, आपके मनहज में भी वो कुछ नहीं है। और शायद इस वजह से बाज़ लोगों की तरफ से आपको मुनकिर हदीस भी कहा जाता है, लेकिन वो एक अलग बहस है।
تو آپ کا جو منہج ہے تقریباً اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آیات تلاوت کی ہیں، اور بالکل واضح اور صریح آیات کے جس میں انبیاء کی وراثت کی بات ہوئی ہے وہ. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص آتے ہیں، وہ ایک حدیث سناتے ہیں جو کسی کو بھی پتہ نہیں، نہ مولا علی کو پتہ ہے، نہ حضرت زہرا کو پتہ ہے، نہ رسول اللہ کی دیگر بیویوں کو پتہ ہے. یعنی جو وارث بنتے ہیں نہ رسول اللہ کے چاچا کو پتہ ہے، نہ چاچا زاد کو پتہ ہے. جو وارث بنتے ہیں رسول اللہ کے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وراثت کی حدیث ہے، وہ حضرت ابوبکر کو صرف علم ہے. چلیں ہم دوسری بات جو آپ نے کی، وہ آپ نے دکھ کی بات کی کہ یہاں پہ کیسے جو ہے وہ کسی کی آزار والی بات آپ نے کی کہ کسی کے آزار اور کسی کے دکھ کے بنا پر یہ فیصلے نہیں کیے جاتے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ آیت سورہ احزاب میں یہ آیت موجود ہے، اور اس آیت میں ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں ہی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ معیار جو قرار دیا گیا ہے وہ دکھ اور اذیت کو قرار دیا ہے. آپ نے کہا نا دکھ معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، اذیت معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت میں رسول اللہ کی اذیت کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کو اذیت کریں گے تو لعنت کے مستحق ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہے. اذیت یعنی اس سے بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اس آیت پہ کوئی بھی شخص تھوڑی سی بھی غور کریں ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے یہ بات، یعنی بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہاں جو معیار ہے وہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. اگر رسول کو اذیت کسی نے دی تو وہ کیا ہے؟ تو اس کو لعنت کا مستحق ہے اور جہنمی ہے. معیار دینی فیصلوں میں یہاں پہ رسول اللہ کی اذیت کو قرار دی کہ رسول اللہ نے جس کو اذیت دی دینی فیصلوں میں. اور دیکھیں اتنا معیار کہ جس نے اذیت دی وہ ملعون ٹھہرایا جاتا ہے، جہنمی ٹھہرایا جاتا ہے. اب رسول اللہ نے آ کے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے ہی وجود کا ٹکڑا ہے. فمن آذاها فقد آذانی، جس نے حضرت فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ بہت اہم نقطہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن نے شرعی فیصلہ سنایا ہے، یہ قرآن نے جو فیصلہ سنایا وہ اس کا معیار رسول اللہ کی کیا ہے؟ رسول اللہ کی اذیت ہے کہ رسول اللہ کو کوئی اذیت کرے. یہاں پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیتے ہیں کہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے اور ان کو کسی نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے. یعنی بالکل 2 + 2 4 کی طرح یہ باتیں واضح ہیں. قرآن آتا ہے رسول کے اذیت کو معیار قرار دیتا ہے، رسول اللہ آتے ہیں اپنی بیٹی کی اذیت کو اپنی اذیت سمجھتے ہیں کہ جو ان کو اذیت اس نے مجھے اذیت دی ہے. یعنی قرآن نے جو کہا ہے کہ جو رسول کو اذیت دے، اب وہ تمام موارد، اب وہ تمام فیلڈز، اب وہ تمام مصادیق وہ ہم دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے رسول کو اذیت ہوتی ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ جس کے ذریعے سے بھی ہوں، وہ تمام کے تمام معیار ہیں کہ اگر کسی نے ان کو کراس کر کے جو کہ رسول کی اذیت کا سبب بنتا ہے وہ تمام کے تمام موارد، اگر کسی نے ان کا خیال نہیں رکھا تو وہ شخص ملعون بھی ٹھہرتا ہے، جہنمی بھی ٹھہرتا ہے. یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے. اچھا غامدی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کے خلاف اگر آپ نے کوئی فتویٰ دیا اور آپ نے کوئی فیصلہ سنایا تو اس کو دکھ ہوگا. دیکھیں غامدی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ اپنا مقایسہ نبی سے نہ کریں. آپ کا بیٹا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا نہیں، اپنے بیٹے
کا مقایسہ فاطمہ الزہرا سے نہ کریں. یعنی یہ بالکل واضح ہے. رسول اللہ نے نہیں کہا ہے کہ غامدی صاحب کا جو بیٹا ہے اس کو کوئی اذیت کرے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے. نہیں، رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا. یقین کریں اگر رسول اللہ نے آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا نا تو ہم وہ بھی مان لیتے. ہم تو رسول اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور واجب سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ ان کی بات کو تسلیم کر لیں. لیکن رسول اللہ نے آپ کے بیٹے کے بارے میں نہیں کہا ہے. آپ اپنے بیٹے کو وہ حضرت زہرا کے ساتھ مقایسہ نہ کریں. آپ کے بیٹی کی اذیت نبی کی اذیت نہیں ہے. آپ کے بیٹی اگر آپ کے بیٹے کو کوئی اذیت کریں، کوئی دکھ اس کو پہنچا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو دکھ پہنچ گیا. ہاں، اگر آپ کے بیٹے کو دکھ پہنچانا یہ نبی کو دکھ پہنچانا ہوتا تو یقیناً آپ کے بیٹے کو دکھ پہنچانے سے بھی انسان ملعون اور جہنمی بنتا. یہ بالکل واضح ہے. رسول اللہ جب خود فیصلہ سناتے ہیں کہ فاطمہ کی اذیت میرے اذیت ہے، یعنی اگر آپ فرض کر لیں اگر اس کی جگہ پہ ابو بکر کا نام ہوتا کہ ابو بکر کی اذیت میرے اذیت ہے، یقین کریں آپ اس حدیث کو بھی مانتے، بڑا چڑھا کے بھی پیش کرتے، اور جیسا کہ آپ اہل بیت کے مقابلے میں ان لوگوں کی آپ تمجید بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آ جائیں. یہ نہیں پتہ کہ آپ سے کیسے یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہوئی. میری جو ہے وہ یعنی آپ نے جو مثال دی ہے میں توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت سے وہ آپ اس طرح کی مثال دے کے آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعے کو وہاں پہ آپ فیصلہ سنا رہے ہیں. یہ بہت مجھے تعجب ہو. اچھا پھر ایک دوسری بات دیکھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی ہے. وہ فقط بیٹی ہی نہیں، جنتی بھی ہے. اور فقط جنتی بھی نہیں بلکہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں. یہ بڑی بات ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جو اذیت پہنچ گئی، تو دیکھیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس جو استدلال قائم کیا ہے یہاں پہ غلطی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر انہوں نے غلطی کی ہے اور جنت کے جوانوں کی جو سردار بنی ہے، آپ فرض کریں بعد میں یہ غلطی اللہ نے معاف کی ہے، تو کیا ہر عورت کا یہ حق نہ ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے یہ استدلال پیش کرتی کہ اللہ میں بھی غلطی کرتی ہوں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ نے بھی غلطی کی ہے. اے اللہ آپ نے حضرت فاطمہ کی غلطی کو معاف کر کے آپ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی اور مجھے نہیں، تو کیا اسے حق استدلال حاصل نہیں ہے؟ کیا اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہاں پہ جا کے شکایت کر لے اللہ کے سامنے؟ اور کیا خود یہ اللہ کی عدالت کے اوپر سوال نہیں اٹھتا کہ ایک جگہ پہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قانون ہے انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ اسے زیر سوال لے کے آتی ہیں اور پوری زندگی پر بات بھی نہیں کرتی اور غضبناک ہو جاتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں کہ رات کو دفن کی جائے اور ان کو خبر بھی نہیں دیتی. تو اس قانون کے خلاف اتنا سخت سٹانس وہ لیتی ہیں. دوسری طرف آپ دیگر عورتوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا جو ہے وہ اتنے زیادہ تو خدا کی دشمنی وہ نہیں کرتی، بالفرض اگر ہم اس کو دشمنی سمجھیں کہ اللہ کے قانون کے مقام اسے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بعد میں پچھتاتی ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، زبان سے سخت کلمہ نکلا. اسے تو اللہ جنت کی عورتوں کے سردار نہ بنا دے، لیکن وہ جو رسول کے مقابلے میں آئی ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول کے بلکہ قرآن اور رسول اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں ہوں، اسے اللہ جنت کی خواتین کی سردار بنا دے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کہاں کی منطق آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یعنی کیا آپ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ یہ کیسی سردار ہیں کہ پھر جو شریعت کے فیصلوں پہ غضبناک ہوتی ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. بالفرض ہم کہیں کہ یہ سردار ہے، لیکن یہ کیسی سردار ہیں؟ شریعت نے کیسے ایک ایسی عورت کو سردار بنا دیا ہے
کہ جو شریعت کے ہی فیصلوں پہ غضبناک ہو جاتی ہیں اور اتنی اسٹرانگ ریزسٹنس دکھاتی ہیں، بہت ہی سخت مقاومت دکھاتی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں یہ طے کروں گا کہ دلیل کس کی مضبوط ہے. یعنی سیدنا صدیق نے جس چیز سے استدلال کیا اس کو دیکھوں گا، سیدہ نے جس سے استدلال کیا ہے، کیا استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یا کسی کی اذیت کے پہلو سے فیصلہ کرنا یہ دین نے سکھایا ہے ہمیں. یہی تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اگر قاضی کی نشست پر بیٹھا ہوں تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کروں تو اس کو دکھ نہ پہنچ جائے. نہیں چلے یہ بالکل ایک وہی بات ہے نا، بچوں والی بات ہے کہ آپ بیٹے کا مقایسہ کر رہے ہیں حضرت زہرا سے. یہ دیکھیں آپ بہت، یعنی آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذاتی فوائد کے لیے ایسے کام کیے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم اگر خصوصی طور پر آپ کے بیٹے کے لیے آ جائیں تب بھی ہم پہ ماننا واجب ہے. ہم مان لیں گے، پھر آپ کے بیٹے کا حکم بھی مان کے ان کو اذیت بھی نہیں کریں گے. دکھ والی بات تو چلو میں نے اس حدیث کی بات ہوا نا، دیکھیں بیوی فاطمہ کو اپنے موقف پہ قطعی یقین تھا نا، تبھی تو جب ان کو محروم کیا بھی ہے تو انہوں نے اپنے موقف سے یعنی اپنے استدلال سے انہوں نے وہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میرا استدلال غلط تھا. ان کا یہ تھا کہ نہیں میرا استدلال صحیح تھا، ابوبکر صدیق کا استدلال غلط تھا. تو انہوں نے پھر زندگی بھر ان سے گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سید حضرت علی علیہ السلام نے جنازے میں بھی کسی صحابی کو شریک نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ تو تھا غامدی صاحب، آپ اس کو کس طرح میں جب اپنے ایک حق کا مطالبہ لے کے اٹھوں گا تو مجھے تو یقین ہے نا کہ یہ میری بات ٹھیک ہے. میرے حق میں اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو مجھے رنج بھی پہنچے گا. یہ ساری باتیں تو ہونی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے قاضی کو کیا کرنا ہے. یہ پتہ ہے آپ یعنی حضرت زہرا کے مقام کو کہاں لے کے آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ حضرت زہرا کے مقابلے میں وہ آئی ہیں تو حضرت زہرا کو غصہ آیا، فیصلہ حضرت زہرا کے مقابلے میں آیا تھا، اس لیے حضرت زہرا کو غصہ بھی ہوئی اور آخر تک پھر بات بھی نہیں کی. اور وہ بھی کس معاملے میں؟ وراثت کے معاملے میں. یعنی ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ وراثت کا معاملہ ہو، رسول اللہ کی وراثت کی بات ہو اور بی بی فاطمہ کو پتہ ہی نہ ہو. یا تو یہاں پہ پھر بہت سخت کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ اب حضرت زہرا کو پتہ ہو اس کے باوجود بھی مطالبہ کریں. یہ تو ناممکن ہے، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے حضرت زہرا نے کیا. کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بی بی جو بضعۃ الرسول ہیں، ناممکن ہے کہ وہ بی بی جاننے کے باوجود بھی، وہ پہلے تو یہ کہ ناممکن ہے کو پتہ ہی نہ ہو، اور اگر پتہ ہے تو جاننے کے باوجود وہ ایسے کام کرتی ہیں. یعنی وہ یہ دیکھے کہ میں جس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں اس کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچے گا، کیا اس بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اور کیا یہ دین کے مطابق ہوگا کہ اس طرح فیصلے کیے جائیں؟ نہیں جی ہوگا. یہ شاید ہمارے اس بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں ان کو. ہاں بالکل، دین اسی پہ میں نے ابھی آیت اٹھ کی نا سورہ احزاب کی، ان الذین یؤذون اللہ اور اللہ کے رسول کو جو اذیت کریں ان کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فیصلہ کس بات پہ ہوئے؟ رسول اللہ کی اذیت اور دکھ پہ ہوا. اس کے معیار پہ، اس کی بنیاد پر فیصلہ سنایا ہے اللہ نے کہ وہ ملعون قرار دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے فیصلے پر گفتگو کیجیے. یعنی یہ جتنی روایتیں ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قاضی کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جس نے دکھ پہنچایا، یعنی دکھ قاضی نہیں پہنچاتا. یا مسلمانوں کا امیر اگر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتا. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں دونوں کا استدلال دیکھتا ہوں، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت صاحب جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں جناب ابو بکر کا. وہ تو حق کو واضح کر رہا ہے جو اس کے نزدیک حق ہے. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف تو کسی فیصلے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری عدالتیں بہت سے فیصلے کرتی ہیں جن میں سے کسی سے مجھے یا آپ کو اتفاق ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے. تو میرے نزدیک معاملے کو وہاں سے دیکھا جائے. یعنی مجھے حق حاصل ہے کہ میں سیدہ کا استدلال دیکھوں اور میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ سیدہ نے بالکل درست استدلال کیا تھا، سیدنا صدیق کا فیصلہ بالکل غلط تھا. لیکن میرے یہ کہنے کے نتیجے میں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، سیدنا صدیق کے معاملے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کی جائے گی. انہوں نے اپنی دیانتداری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا
उनके नज़दीक वही सही था। तो कौन सी दयानतदारी यहाँ पे आती है? थोड़ा सा भी इंसान सोचें कि ये जो आप कहते हैं कि दयानतदारी से फ़ैसला किया, कौन सी दयानतदारी? क्या ये असलन एक मामला है, हज़रत ज़हरा ने इनको मुखातब किया है जनाब अबू बकर को कि आपने जो कब्ज़ा किया है फ़दक पे वो वापस कर लें। मुद्दई है, मुद्दा अलैह है। मुद्दा अलैह कौन है? जनाब अबू बकर हैं। जनाब अबू बकर आके ख़ुद हाकिम भी हैं, ख़ुद मुद्दा अलैह भी हैं, ख़ुद काजी भी बनते हैं, ख़ुद फ़ैसला भी सुनाते हैं, ख़ुद गवाह भी बनते हैं। ये कौन सा जो है आप दयानतदारी की बात कर रहे हैं? दयानतदारी तो तब होती कि वो बिल्कुल ही अपने मेंबर से उतर जाते, काजी को बैठाते, ऐसा काजी जिस पे दोनों पे का इत्तेफाक हो। मतलब ये कि जो काजी आदिल काजी के पास जाते और अपना अपना मुकदमा पेश करते और फिर कहते कि आप फ़ैसला सुना क्या है, जो भी हो। एक तरफ से आयात होती है, एक तरफ से एक ऐसी हदीस जिसका पता किसी को भी ना हो, फिर काजी फ़ैसला सुनाता कि क्या है। मैं कहाँ से इसको कहूँ कि यह दयानतदारी के ऊपर है? लिहाजा मैं तो तौहीन के उसमें नहीं हूँ, तो मुझे आप समझाएं इसको आप कैसे दयानतदारी कहते हैं? क्या उनको पता नहीं था कि फ़ैसला सुनाया जाता है, गवाह लिए जाते हैं, दोनों तरफ़ों से बात की जाती है? क्या ये चीज़ जो है ना, ये उनको पता नहीं था? यकीनन उनको पता था। फिर क्यों सब कुछ खुद ही बन गए? फिर क्यों सारी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके फ़ैसला भी सुना दिया, सब कुछ कर लिया? लिहाजा मैं अभी तक मैं इसको दयानतदारी कैसे समझूं? आप मुझे समझाएं कि ये कैसे दयानतदारी है। ये सब हम अपने काजियों के बारे में भी करते हैं। रिसालत मआब ने अपने फैसलों के बारे में फरमाया कि ये हो सकता है कि कोई आदमी जर्ब जुबानी से अपने हक में मुझसे फैसला करा ले, लेकिन उसे समझना चाहिए कि जो कुछ वो उसके नतीजे में हासिल करेगा वो क़यामत में उसकी गर्दन का तौक बन जाएगा। तो ज़ाहिर है खुद ये बात आपके इस मौक़िफ़ की तरदीद के लिए है। रसूलुल्लाह ने वो जो कह रहे हैं जर्ब ज़बानी से, चूँकि रसूलुल्लाह ने सबकी बात सुननी है, दोनों फ़रीक़ों की बात सुनकर ख़ुद उस दावे में कोई फ़रीक़ नहीं होते थे, ख़ुद उस झगड़े में कोई फ़रीक़ नहीं होते थे, बल्कि दोनों फ़रीक़ों की बात सुनकर तब आके फ़ैसला सुनाते थे। और फ़ैसला इसलिए सुनाते थे चूँकि ज़ाहिरी असबाब को ही खातिर ही, न कि इल्म ग़ैब के ऊपर हर फ़ैसला वो सुनाए, न कि हर फ़ैसले के लिए अल्लाह की तरफ से उनके पास फ़रिश्ता आए, नहीं, बल्कि चूँकि हमारे लिए रोल मॉडल है। तो आप ख़ुद रसूलुल्लाह की मिसाल जो आपने पेश की है, ख़ुद आपकी बात को रद्द कर देती है कि किसी आदमी ने गलत फैसला करा लिया अल्लाह के पैगंबर से, दूसरा शख्स जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसको दुख तो पहुंचेगा, लेकिन रिसालत मआब ने जो फैसला किया वो फैसला बर बनाए इस्तदलाल करेंगे, बर बनाए शवाहिद करेंगे। तो मेरे नज़दीक फैसलों पर तबसरा करने का ये तरीका ही गलत है। पहले आप उसूल में गुफ्तगू करें कि इस्तदलाल किसका सही या गलत है, उसमें राय दी जाएगी और उसमें इस्तदलाल देखा जाएगा। ना सैयदना सिद्दीक की अजमत देखी जाएगी, ना सैयदा की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि मुझे अल्लाह के पैगंबर ने पाबंद कर दिया है कि जब मेरे सामने कोई मुकदमा आए तो मुझे सिर्फ शवाहिद देखने हैं और इस्तदलाल देखना है। ये बात ठीक है, यानी आप देखें बड़ी जो है वो बाज़ अल्फाज बहुत अच्छे इस्तेमाल करके, लेकिन ये बात सरासर गलत है कि मैंने किसी की अज़मत को नहीं देखना। नहीं, अज़मत को देखना है, हमने अज़मत को देखना है। और यकीन करें इसी अज़मत के बुनियाद पर बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं इस्लाम में। कम नहीं है कि हम कहें कि कम फ़ैसले हुए हों। अज़मत को देख के ही फ़ैसला किया जाता है, अज़मत को देख कर अलक़ाबात दिए गए हैं। अब अंदाज़ा करें कि हज़रत खुज़ैमा बिन साबित, जिनको ज़ु शहादतैन भी कहा जाता था, ये ज़ु शहादतैन हज़रत खुज़ैमा बिन साबित, एक दफ़ा रसूलुल्लाह, ये मशहूर वाक़या है कि दो गवाहों के बराबर होते, इनकी गवाही दो गवाहों की गवाही के बराबर होती थी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह ने किसी बुद्धू से एक गालिबन कोई ऊँट ख़रीदा था या इस तरह कुछ ख़रीदा था या कोई घोड़ा ख़रीदा था, तो रसूलुल्लाह ने पेमेंट नहीं की थी और फिर उस बुद्धू ने, सहरा बाज नशीन जो होता है, उसने कबल ऐसे कि वो रसूलुल्लाह के हवाले कर दी, किसी और से पैसे लेकर किसी और को बेच रहा। तो रसूलुल्लाह ने कहा आपने तो मेरे साथ बात की थी। उसने नहीं की है। रसूलुल्लाह ने की है, अगर की है तो कोई गवाह पेश करें। तो सारे जो है खामोश थे। हज़रत खुज़ैमा ने उठ के कहा कि या रसूलुल्लाह मैं गवाह हूँ, हालांकि हज़रत खुज़ैमा गवाह नहीं था। और दुरुस्त बनता भी यही है, चूँकि रसूल है, सादिक और अमीन है, वो कैसे झूठ बोलता है।
تو رسول اللہ نے اس خزیمہ بن ثابت کی عظمت کی خاطر ان کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، ان کی عظمت کی خاطر۔ تو وہ عظمت کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ جو ہے ایک ایسا شخص آ کے گواہی دیتا ہے کہ جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ ایک دفعہ وہ شخص ہے کہ واقعی آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اللہ سے ڈرتا ہے، وہ راتوں کو رونے والا انسان ہے، وہ غریبوں، فقیروں، یتیموں کی خبر لینے والا انسان ہے، وہ آگے گواہی دیتے ہیں۔ ان 2 گواہیوں میں زمین و آسمان فرق رہتا ہے، بس عظمت کو دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی 1 یا 2 ہی نہیں بلکہ بہت سارے ہیں۔ اب دیکھیں اگر عظمت کو دیکھا نہ جاتا تو رسول اللہ نے یہاں پہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر کیوں قرار دیا ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ پھر جو ہے سب سے جو ہے وہ اہم بات یہی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دے کر یا دیگر واقعات جو سامنے ہیں اس سے ثابت ہے کہ عظمت کی بنیاد پر ہی کیا کیا جاتا ہے؟ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اذیت کی بنیاد پر ہی اسلام میں فیصلے ہوئے ہیں۔ ایسے افراد ہیں اگر ان کو آپ نے اذیت کی تو یقیناً ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں جس میں آپ نے ایک اذیت کی بات کی تھی، ایک عظمت کی بات کی تھی، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تمام مشاہدین کی نظر میں، ناظرین کی نظر میں۔ انشاءاللہ خود ہی ناظرین اپنی نظر دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب نے کیا فرمایا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ہی آپ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔